تکیہ لگا کے سوتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، بھئی اللہ تو رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے اور اللہ غفار بھی ہے، اللہ تو معاف کر ہی دے گا۔ تو انہوں نے کہا جو اللہ آپ کو پیدا کیا ہے اور جس اللہ کی صفت رحمان اور رحیم اور غفاری کی آپ کے لیے ہے، وہی اللہ تو سنجے کو اور وشنو کو بھی تو پیدا کیا ہے، کیوں نہ وہ بھی اس امید پر آپ کے اوپر حالات لائے، مسائل لائے، پریشانیاں لائے، یا وہ بھی زندگی گزارے کہ اللہ تو ہم کو بھی رحم کرے گا، اللہ ہمیں بھی معاف کرے گا۔ تو اس وقت میں تو ہم جیسے لوگ یہ کہتے ہیں نہیں آپ کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ شرک کرتے، اس لیے کہ آپ اللہ کے احکامات کو توڑتے، اللہ کے رسول کی سنتوں کو چھوڑتے، اس لیے اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اور آپ جو جان بوجھ کر اللہ کے احکامات کو توڑتے اور پھر تکیہ لگا کے سوئے رہتے کہ اللہ کی نصرت تو ہوگی، مدد تو ہوگی، ہم کیا ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، کہہ نہیں گئے۔ نہیں میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ کا نظام ہے۔ ایک آدمی مائک بنانے والے نے مائک کا پورا سسٹم تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد لگا دیا اور کہا کہ مائک چالو کرنے کے لیے آپ کو یہ بٹن دبانا پڑے گا، آن کریں گے تو مائک چلے گا، آف کریں گے تو بند ہو جائے گا۔ اب جو اگر ہم چاہتے ہیں مائک کی آواز آپ تک پہنچے تو جو اس کا چلانے والا اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ویسے ہی آن آف کرے جیسا کہ مائک بنانے والے نے اس کے آن آف کرنے کا طریقہ بتایا۔ اب وہ آن کے بجائے آف کرتا جا رہا ہے اور بہت بے چین، بہت پریشان ہو رہا ہے کہ آخر یہ مائک کی آواز دوسروں تک پہنچ کیوں نہیں رہی ہے۔ تو اس کا یہ بے چین ہونا بیوقوفی ہے، پریشان ہونا بیوقوفی ہے۔ اس مائک کی آواز کو نہ پہنچنے کی وجہ سے تذکرہ اور تفصیل کرنا یہ پاگل پن کی باتیں ہیں، چونکہ بنانے والے نے جو طریقہ بتایا اس طریقے کو چھوڑ کے اپنا طریقہ اختیار کر رہا ہے۔ ایسے ہی میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، نوجوان دوستوں اور دور دراز میں بیٹھی میری پیاری ماں اور بہنوں، 100% اللہ کی ذات سے اگر آپ نصرت چاہتے ہیں، مدد چاہتے ہیں، خیر کے فیصلے چاہتے ہیں تو اللہ کے واسطے ہم سب کو اپنے اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، اپنے اللہ کو منانا پڑے گا، اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہونا پڑے گا، گناہ چھوڑنا پڑے گا۔ اور وہ لوگ جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی آوازیں بلند کریں، عملی شکل میں ایک سچا اور پکا مومن ہوتا کیسے، اس کو کر کے دکھانا پڑے، تب جا کر مائک کی آواز بھی جائے گی، پنکھے کی ٹھنڈی ہوا بھی چلے گی، اے سی چلانا چاہیں گے تو اے سی بھی چلے گا، سکون اطمینان ملے گا۔ اور اگر نہیں ایسے ہی سن کر انسان بناتے رہیں گے تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، پھر تو قرآن کے اعلان وَلَنُذِقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم سب کے پیارے اللہ نے فرمایا ہم اپنے بندوں کو ضرور بھی ضرور وَلَنُذِقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ چھوٹے چھوٹے عذابات چکھائیں گے۔ یہ جو حالات ہیں، یہ جو مسائل ہیں، یہ جو پریشانی کوئی نہیں لڑ رہا ہے، کسی پارٹی کی کوئی شاہد نہیں ہے، یہ سب ہمارے آپ کی شاہد اور ہم سب کے پیارے اللہ نے خود لایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، ہم ضرور بھی ضرور چھوٹے چھوٹے حالات، چھوٹے چھوٹے مسائل، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں مصیبتیں لائیں گے، دون العذاب الاکبر، بڑی پریشانی کے مقابلے۔ گویا کہ اللہ یہ وارننگ ہم کو آپ کو دے رہا ہے۔ جیسے ایک چھوٹے سے بچے کو ہمارا آپ غلطی کرنے پہ مارتے نا، مارتے اس لیے کہ آئندہ یہ غلطی نہیں کرے۔ ہم سب کے پیارے اللہ بھی نہایت شفقت سے، محبت میں یہ بات کریں، یہ چھوٹے چھوٹے حالات، مسائل، پریشانیاں، بڑی پریشانیوں کے مقابلے میں یہ اس لیے لائے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ آپ لوٹ جائیے، یعنی 100% مومن بن جائیے، 100% اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والے بن جائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سنا کرنے والے بن جائیے۔ اسی فکر کو لے کر جہاں لوگ 100% اللہ والے بن جائیں، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والے بن جائیں، اللہ کے رسول کی سنتوں کو سنا کرنے والے بن جائیں، اس کے جہاں مختلف طریقے ہو سکتے ہیں اس میں سے ایک طریقہ مدرسے کا نظام ہے۔ چنانچہ اسی فکر کو لے کر جناب عبدالمالک صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی طرح ہم سب کو حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے کہ ہم سب بھی دین کی نشر و اشاعت کی فکر میں اس طریقے کے ادارے قائم کریں۔ میرے بولے اسی فکر کو لے کر انہوں نے مدرسہ دعوت الحق کے نام سے مسجد اور مدرسے کی بنیاد رکھنے کا ارادہ کیا ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب جان سے، مال سے، وقت سے جتنا ہو سکے اللہ کے دین کی نشر و اشاعت میں جو ہے حصہ لیں اور خود بھی کوشش کریں اور ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید توفیق اور اس طرح کے کام ہوتے رہیں۔ دوسری ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ جو مدرسہ اور مسجد کی بنیاد رکھی جا رہی ہے اور اس کی تعمیر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ اس لیے نہیں کیا کہ اچھا سا مدرسہ بن جائے اور مدرسے کا مطلب کہ اچھی سی عمارت بن جائے یا مسجد ایک شاندار سی بن جائے اور لوگ دیکھیں کہ بہت شاندار عمارت ہے، بہت شاندار مسجد ہے، صرف اس فکر کو لے کے نہیں، بلکہ مسجد اور مدرسے کے قیام کا جو اصل مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ اس مسجد اور مدرسے کے ذریعے سے اس گاؤں، علاقے، محلے میں ایک دینی ماحول، دینی فضا قائم ہے۔ میں نے
حضرت ہم سب کے بڑے بزرگ حضرت مولانا محمود حسن صاحب دامت برکاتہ عالیہ، حضرت مولانا قاسم صاحب ظفرپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاضی حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں کے سامنے یہ بات بار بار ہم جیسے لوگ کرتے رہتے کہ ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، ہمارے اللہ والوں کی جو یہ سوچ تھی کہ جگہ جگہ مکاتب قائم کیا جائے، مکتب قائم کیا جائے، جگہ جگہ مدرسے قائم کیے جائے، اور ان مکتب اور مدرسوں اور مسجدوں کے ذریعے سے علماء اور حفاظ تیار کیے جائیں، اور ان علماء و حفاظ کے ذریعے سے اس گاؤں میں، اس سماج میں، اس محلے میں، اس معاشرے میں ایک دینی ماحول، دینی فضا قائم کی جائے، یعنی ایک ایک فرد دیندار ہو، ایک ایک فرد اللہ والا بن جائے، اس کی فکر کی جائے۔ چنانچہ الحمدللہ مساجد بھی بہت اللہ کا شکر ہے قائم ہوئی ہے، مزید اس کی ضرورت بھی ہے، مکاتب بھی اللہ کا شکر ہے بہت سارے قائم ہوئے، مزید اس کی ضرورت ہے، مدارس بھی بہت ہیں اور مزید مدرسوں کی ضرورت ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ مدارس بھی قائم ہو رہے ہیں، لیکن سب کے ذریعے سے جو اصل مقصد تھا دینی ماحول، دینی فضا قائم کی جائے، اس گاؤں، سماج، محلے، علاقے کا ایک ایک فرد دیندار بن جائے، اللہ والا بن جائے۔ کیا یہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اگر اس پر سنجیدگی سے جائزہ لیں گے، محاسبہ کریں گے، پتہ چلے گا تو اس معاملے میں ہم جیسے لوگ بہت پیچھے ہیں۔ اس میں جہاں آپ عوام کی بھی کوتاہی ہے، کمیاں ہیں، لاپرواہی ہے، وہی میری بھی ہے، ہم جیسے علماء کی بھی ہے، ہماری کوتاہی بھی ہے، ہماری سستی بھی ہے، ہماری لاپرواہی بھی ہے کہ ہم جیسے لوگوں نے بھی بہت سستی کیا۔ حضرت قاضی مجاہد اسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ویڈیو میں نے حضرت مولانا قاسم صاحب ظفرپوری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی سنائی تھی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک موقع سے بڑے درد کے ساتھ فرمایا تھا کہ یہ عوام ہم جیسے علماء کو کھلا پلا کر جوان کرتی ہے اور عالم حافظ بناتی ہے، ہمارا کام بھی یہ بنتا ہے کہ اللہ کی دین کی نشر و اشاعت کے غرض سے بلا کسی مفاد کے ان تک دین پہنچائیں۔ اس لیے آپ میرے لیے بھی، ہمارے ان بزرگوں کے لیے بھی، تمام علماء کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ تا حیات دین کی خدمت میں لگائے رکھے، اور آپ اللہ سے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی ہمدردی کے ساتھ، بڑی خیر خواہی کے ساتھ آپ کا یہ عزیز درخواست کرتا ہے کہ اللہ کے دین، اللہ کے احکامات کو خود اپنی زندگی کے اندر بھی لانے کی کوشش کریں اور اللہ کے ایک ایک فرد تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سر ایک کو تا حیات اپنی رضا کی خاطر دین کی خدمت میں لگائے رکھے۔ یہ جو کچھ کوششیں کاوشیں ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی قبولیت سے نوازے اور بطور اسباب کے اسباب کو پیدا فرمائے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔